آج کے اس کلاس کے اندر ہم اسلامک سٹیٹس ویڈیوز بنانا سیکھیں گے. اپنی ویڈیوز کے اندر سب ٹائٹل لگانا سیکھیں گے, اردو سب ٹائٹل لگانا سیکھیں گے, اور کیپ کٹ کے اندر اپنی مرضی کے فونٹ ایڈ کرنا سیکھیں گے. اور ساتھ ہی دو اہم ایپس جو کہ ایک موبائل ایڈیٹر کے لیے بہت لازمی ہیں, ان دو اہم ایپس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ ایپس آپ کون سی ہیں اور ان کو کہاں سے انسٹال کرنا ہے اور ان کا کیا کام ہے. سو بنا ٹائم ویسٹ کے آج کی کلاس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج کی کلاس ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے, کیونکہ آج کی کلاس کے اندر بہت زیادہ پوچھے جانے والے کویشچنز, جیسے کہ ایک سب سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اچھی کوالٹی کے امیجز کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. دوسرا کویشچن ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کیپ کٹ ایپ ہے اس کے اندر اپنی مرضی کے فونٹ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر کیسے کیپ کٹ کے اندر ایڈ کریں. یہ دو بہت کامن اور بہت زیادہ پوچھے جانے والے کویشچن ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایپس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ جائیں گے اپنے پلے اسٹور میں, اور پلے اسٹور میں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ایپ اسٹور ہے اس میں آپ چلے جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور یہاں آپ جا کر کے سرچ کریں گے پینٹرسٹ, ٹھیک ہے. یہاں میرے پاس ابھی اپڈیٹ مانگ رہا ہے, میں فی الحال اپڈیٹ نہیں کروں گا کیونکہ پھر ٹائم مزید زیادہ لگے گا. آپ کے پاس یہاں انسٹال کا آپشن آ جائے گا, آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے. تو یہ ایپ کا کیا کام ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری جو ایپ ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے زیڈ ارچیور, ٹھیک ہے. زیڈ ارچیور یہ ایک چھوٹی سی ایپ ہے, یہ بالکل مطلب آئی تھنک کہ کوئی 2 سے 3 MB کی ہے. یہ بالکل چھوٹی سی ایپ ہے اور یہ بھی ایک موبائل ایڈیٹر کے لیے پاس ہونا لازمی ہے. یہ اتنی زیادہ آپ کے موبائل کی جگہ نہیں پکڑتی, تو یہ بھی آپ نے اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے. اس کا کیا کام ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا ہو گیا, یہ 2 ایپس ہو گئی, یہ آپ نے اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے. اب سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پینٹرسٹ کے اندر. پینٹرسٹ کس بلا کا نام ہے؟ پینٹرسٹ جس طرح کے دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں, جیسے کہ ٹک ٹاک ہے, جیسے کہ انسٹاگرام ہے, اسی طرح سمجھیں کہ یہ بھی ایک سوشل ایک ایپ ہے جہاں آپ کو ہر قسم کے امیجز ملتی ہیں. آپ ایڈیٹنگ کے دوران ان کو یوز کرتے ہیں, ویڈیوز بھی ملتی ہیں, لیکن آپ نے یہاں سے امیجز اٹھانی ہے کیونکہ ویڈیوز کے اوپر کاپی رائٹ اور یہ ایشوز آتے ہیں. ان پر پھر بھی کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن فی الحال اتنا بات سمجھیں کہ یہاں جو امیجز آپ کو ملتی ہیں ان کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں آتا, آپ یوز کر سکتے ہیں امیجز کو, ٹھیک ہے. اور بھی امیجز کے اوپر تو کاپی رائٹ آتا ہی نہیں ہے, کوئی بھی امیج آپ جہاں مرضی سے اٹھائیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن سے نکالیں کہ اگر آپ کوئی امیج کہیں سے اٹھائیں گے تو اس کے اوپر کاپی رائٹ والا کوئی ایشو نہیں ہے. سو پینٹرسٹ ایپ کو میں اوپن کر لیتا ہوں. یہاں جب آپ پینٹرسٹ ایپ پہلی بار اوپن کریں گے نا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح فیس آئے گا. تو دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے یا تو اپنی ای میل ڈال دو یہاں پہ کوئی اگر آپ کی ای میل ہے, اور یا فیس بک سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک سے کریں, گوگل سے کرنا چاہتے ہیں گوگل سے کریں. آپ کا گوگل اکاؤنٹ بنا ہوگا تو آپ ڈائریکٹلی کنٹینیو وتھ گوگل کریں. میں تو کنٹینیو وتھ گوگل کرتا ہوں کیونکہ گوگل اکاؤنٹ میرے پہلے سے بنے ہوتے ہیں. اب آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ بھائی ہمیں گوگل اکاؤنٹ بنانا بھی نہیں آتا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جائیں یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں لکھیں کہ گوگل اکاؤنٹ کس طرح بناتے ہیں. آپ کو بے حد ویڈیوز مل جائے گی, کوئی بھی ایک اکاؤنٹ ویڈیو دیکھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے. ادروائز میں یہاں بتانا شروع کروں گا تو کلاس مزید لمبی ہو جائے گی. تو یہاں میں کنٹینیو وتھ گوگل کے اوپر کلک کروں گا تو میرے جتنے بھی گوگل اکاؤنٹ ہے وہ یہاں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. میں یہاں بلر کر رہا ہوں, تو ان میں کوئی بھی ایک اکاؤنٹ آپ سلیکٹ کریں گے. لائک میں یہاں پہ اپنا ایک اکاؤنٹ سلیکٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جو ہی میں نے اکاؤنٹ سلیکٹ کیا تو یہ اوپن ہو گیا. بس اتنا ہی کام ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ آپ سے برتھ ڈے اور یہ چیزیں مانگ سکتا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ کتنی خوبصورت امیجز آ رہے ہیں. اب جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا, جس طرح کی یوٹیوب کے اوپر آپ جون سی ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ جو چیز دیکھنا شروع کریں گے نا اسی طرح کی چیزیں آنا شروع کریں گے. تو اب یہاں پہ مثال کے طور پر مجھے چاہیے کعبہ کی تصویریں, تو میں یہاں پہ لکھوں گا کعبہ, ٹھیک ہے. اور یہ سرچ میں نے کیا. اب دیکھیں کتنی پیاری امیجز ہیں, اور یہاں پہ ویڈیوز چھوڑ دیں آپ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری امیج ہے. اب آپ نے ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے؟ ڈاؤن لوڈ یہاں سیو کے اوپر کلک کر کے نہیں کرنا. اب آپ کو لگے گا یار ڈاؤن لوڈ یہ ادھر سیو کے اوپر کلک نہیں کرنا. سیو سے یہ آپ کے اپنے اسی ایپ کے اندر سے ہوتی ہے, آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. یہاں پہ دیکھیں یہ 3 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان 3 ڈاٹ کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے. کلک کرتے ہی یہاں آپ کے سامنے ایک آپشن آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ امیج, ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر کلک کروں گا. یہ کہہ رہا ہے آپ نے گیلری کے اندر سیو کرنا ہے. میں نے کہا یس. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں امیج ڈاؤن لوڈ. اب جون سی امیج ہم نے اوپن کی ہے نا, اس کے نیچے مزید اسی طرح کے امیجز آ جائیں گے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ کتنی پیاری امیج ہے. اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں کلک کریں گے اور یہاں سے ڈاؤن لوڈ امیج کے اوپر کلک کریں گے. یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کوئی بھی امیج آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں. اب یہاں پہ مدینہ لکھیں گے, مدینہ کی تصاویر آئیں گے. آپ یہاں پہ
نیچرل لکھیں گے تو وہ آ جائیں گے. آپ یہاں پہ پارک لکھیں گے تو پارک کی پکچرز آنا شروع ہو جائیں گی. آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھیں گے، مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں چیئر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا چیئر کی پکچرز آنا شروع ہو جائیں گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ کوئی کلر لائک میں یہاں پر لکھتا ہوں یلو، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھتا ہوں یلو ٹیکسچر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ یلو ٹیکسچر آ گئے. ان میں کوئی بھی اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے یہ دیکھیں مزید اس طرح کے ٹیکسچر آ رہے ہیں. اب اگر آپ کو بالکل اسی طرح کے اور چاہیے تو یہاں پر ایک اور آپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے سرچ کا، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ والا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے نا تو یہاں پہ مزید اس طرح کے امیجز یہ خود بخود سینک کرے گا، یعنی سرچ کرے گا ایک قسم کا. یہ دیکھیں مزید اس طرح کی چیزیں آ گئی. اچھا اس میں ایک مزیدار چیز یہ ہے کہ آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہاں سرچ کرتے ہیں، وہ ہمیں سرچ میں ہمیں نام نہیں آتا ہے. ہم کوئی خاص امیج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن اس امیج کا نام ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. تو تب مزیدار چیز کیا ہے کہ اس کے اندر یہ سرچ کے اوپر آپ آ جائیں گے. یہاں دیکھیں سرچ کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں ایک چھوٹا سا کیمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کیمرے کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرتے ہی آگے جو ہے نا میں یہاں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ میں نے کلک کیا. کلک کرتے ہی آپ کی جو گیلری ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. وہاں سے کوئی بھی ایک تصویر آپ یہاں لگا دیں گے نا تو یہ اسی طرح کی تصویر یہاں پنٹریسٹ کے اندر تلاش کر کے آپ کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ یہاں سرچ کریں گے دیں گے تو اسی طرح کی تصویر آ جائے گی. آپ نے یہاں سے تصاویر یوز کرنی ہوتی ہے اپنی ویڈیوز کے لیے، ٹھیک ہے. تو خوبصورت تصاویر آپ کو مل جاتی ہے. اوکے ہو گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے ایپ کی طرف. اچھا ایپ میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں میں نے ایک چھوٹی سی ایک امیج ایڈ کی ہوئی ہے. اب سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے اسلامک سٹیٹس، ٹھیک ہے. اسلامک سٹیٹس بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری اسلامک جو پکچرز ہوتی ہیں وہ ہم نے ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو لائک میں یہاں پلس کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ کچھ امیجز ہیں. یہ والا سٹیٹس جو ہمارا اولڈ کورس ہے جو کہ تھوڑا سا لمبا ہے اور اس کے اندر ہم نے 3 ایپس ایڈ کی ہوئی ہیں، کیپ کٹ ہے، انشوٹ ہے اور الائٹ موشن ہے. اس کے اندر بھی یہ سٹیٹس میں نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں کلک کرتا ہوں تو یہ بہت ساری امیجز ایڈ ہو گئی. اب سب سے پہلے پھر وہی عادت اپنانی ہے کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنا اس میں اسپیکٹ ریشو میں، اور یہاں سے میں سائز سلیکٹ کر رہا ہوں ٹک ٹاک کا. اور اس کے بعد ہم ہر ایک امیج کو جو ہے نا اسی طرح برابر کریں گے، مطلب ٹک ٹاک سائز کی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اب ان کو پھر اینیمیٹ کرنے کے لیے پھر وہی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ نے آ کر کے ایک کی لگانا ہوتا ہے اور اینڈ پہ آ کر کے خود بخود دوسری کی لگ جاتی ہے. ایک سٹارٹ پوائنٹ ایک اینڈ پوائنٹ، ٹھیک ہے. اور وہی اگر آپ نے ٹرکس وغیرہ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے شارٹ کٹ یوز کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ایڈ ہو گئی. اب اسلامک سٹیٹس بنانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ خوبصورت ہو گئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کوئی ایفیکٹ لگے. تو اس کے اوپر ہم کچھ اوورلیز ایڈ کر سکتے ہیں. اوورلیز ایڈ کرنے کے لیے میں دوبارہ کیا کرتا ہوں، یہاں کلک کرتا ہوں اوورلے کے اوپر، کیونکہ ہم نے کچھ اس کے اوپر کوئی اوورلے ایڈ کرنا ہے، کوئی مطلب کوئی لائٹنگ یا کچھ اس طرح کے. تو اس کے لیے آپ یہاں اوورلے کے اوپر کلک کریں گے اور ایڈ اوورلے، اور یہاں ویڈیوز میں جاتا ہوں تو یہ ایک اوورلے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اوورلے میں نے ایڈ کیا اور اس کو پوری ویڈیو کے اوپر میں برابر کرتا ہوں. برابر کرنے کے بعد دیکھیں یہاں میں اس اوورلے کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں میرے سامنے ایک آپشن آتا ہے والیوم کے ساتھ، یہ والا آپشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم آپشن ہمارے پاس ہے سپلائز کا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرتے ہی یہاں پہ بہت سارے آپشن آ جائیں گے جس کے اندر یہ ہم نے لائٹ والا چوز کرنا ہے. آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فلٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ اوورلے ہے، یہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے. ان میں لائٹ والا میں اکثر پسند کرتا ہوں. آپ ان میں فلٹر والا کریں، لائٹ کریں، یہ دونوں قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بلیک اسکرین کو ہٹا دیتا ہے اور سپلائز کر دیتا ہے. اب دیکھیں آپ کی جو سٹیٹس ہے وہ مزید خوبصورت بن جائے گا خود بخود. دیکھیں کتنا پیارا بن گیا. اب ان کے درمیان میں جو ٹرانزیکشن جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو کچھ آپ نے لگانا ہے وہ سارے میں گزشتہ لیسن کے اندر بتا چکا ہوں. یہاں پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تفصیل میں جاؤں گا تو کلاس زیادہ لمبی ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اوورلے ہماری یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے، آگے نہیں ہے. اگر آپ کی بڑی ویڈیو ہے تو بہت سمپل چیز ہے، آپ اس اوورلے کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو کاپی کرتے جائیں گے. لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض ٹائم میں اس اوورلے کے اندر میوزک ہوتا ہے یا کوئی اس کا اپنا کوئی ساؤنڈ ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کی بھی عادت بنانی ہے کہ کبھی بھی کوئی اوورلے کوئی ایسی چیز آپ ایڈ کر رہے ہوں کہ آپ اس کی وائس نہیں چاہ رہے ہوں، صرف اس کا جو ہے نا ویڈیو چاہ رہے ہوں. جیسے کہ اس اوورلے میں یہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے، ہمیں اس کے اندر یہ جو بلون سے ہیں
ٹھیک ہے. یہ والے جو اس اوورلے کے اندر یہ جو بلون ہمیں نظر ہمیں یہ چاہیے, اس کا وائس نہیں چاہیے. آپ نے یہ عادت بنانی ہے, کوئی بھی ویڈیو آپ کو صرف اس کی ویڈیو کی ضرورت ہو تو آپ نے اس کا والیوم ختم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بعد میں جب آپ اپنی کوئی نعت وغیرہ لگا رہے ہوں آپ کو مسئلہ نہ بنے. اوکے ہو گیا. اب اسی طرح آپ نے مزید امیجز ایڈ کرنی ہے, اسی طرح اس کو کی لگانا ہے, زوم ان زوم آؤٹ. اگر یہ اس کی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو گزشتہ لیسن کے اندر جائیں, اس لیسن کو دیکھیں, اس کے بعد آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اس کو میں مزید کاپی کرتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے مزید کاپی کیا اور اس کو مزید کاپی کیا. کیونکہ یہ اتنا آ گیا. اب اس امیج کو میں تھوڑا سا اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں, اور اس امیج کا بھی ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں, اس کا بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. دیکھ نہیں رہا ہوں, بس ویسے اپنے اندازے سے بڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہے. اب ان ساری امیجز کے اندر آپ کی وغیرہ لگا کر کے بہترین قسم کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ یہاں سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب میں جلدی یہاں کچھ چیزیں کر رہا ہوں, لیکن میں بتاؤں گا نہیں ساتھ, ورنہ کلاس لمبی ہو جائے گی. اچھا, اب دیکھیں یہاں میں کلک کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر, لیکن یہ زوم نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ اوورلے نے کام خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے نا, اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی کام کریں تو یہ والا پہلے کریں. یہ جو ہم نے کرنا ہوتا ہے زوم ان زوم آؤٹ کا, یہ کام پہلے کیا کریں, تاکہ آپ کو بعد میں آگے پیچھے کرنے میں ایشو نہ بنے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ابھی مجھے بن رہا ہے. اب دیکھیں یہ نیچے اوورلے آنے کی وجہ سے تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے, موبائل کے اندر یہ تھوڑا سا ایشو بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سٹیٹس ہمارا کچھ اس طرح بن گیا. اب دیکھیں, اب ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نعت یا جو کچھ ہم لگائیں گے وہ تھوڑا سا مطلب پتہ لگے کہ یار یہ کچھ لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک اور اوورلے ہے میرے پاس. یہ سارے اوورلیز جو ہے نا آپ کو یوٹیوب سے مل جاتے ہیں. یہ میں آگے جا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ فری کاپی رائٹ آپ نے کہاں سے لینا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں یہ ایک اوورلے ہے جو کہ تھوڑا سا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بلیک آ رہا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو پھر وہی کام آپ نے کرنا ہے, یہاں سے پلیس میں آپ جائیں گے, یہ جو آپشن ابھی ہم نے یوز کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ یہ جو لائٹ ہے یہ کلک کریں گے, اس کو آپ یہاں کہیں پر بھی لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کچھ یوں چلے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو نعت ہے جو وائس ہے وہ ذرا اگر تیز ہے یا سلو ہے تو آپ اسی حساب سے اس کا ٹائم کم کریں گے, کم زیادہ کریں گے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں آپ تھوڑا سا کھینچیں گے, یہاں آپ کے سامنے ایک آپشن آتا ہے سپیڈ کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ایک آپشن سپیڈ کا ہے. ٹھیک ہے, اس سپیڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے یہ ایک آپشن آ رہا ہے نارمل کا. فی الحال یہ دو چیزیں ساتھ, یہ ایک کرو ہے, ایک دوسرا ہے, ان دو کو میں چھوڑ رہا ہوں. نارمل کے اوپر کلک کرتے ہیں, یہاں دیکھیں اگر ہم اس طرف کھینچیں گے تو ہماری جو سپیڈ ہے وہ مزید تیز ہو جائے گا, اور اگر ہم اس سائڈ پہ کھینچیں گے تو ہمارا سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا. اوپر یہاں دیکھیں ہمارا جو 1 پہ دیکھیں, یہ جو اوورلے ہماری ہے 15 سیکنڈ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو یوں کھینچیں گے تو دیکھ لینا یہ 15 کے بجائے 18 20 30 سیکنڈ ہو جائے گا. اور اگر ہم یوں کھینچیں گے یہ 15 سیکنڈ کے بجائے 2 3 4 سیکنڈ تک پہنچ جائے گا. دیکھیں میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے کھینچا, دیکھیں 3 سیکنڈ ہو گیا. یہ دیکھیں 2 سیکنڈ ہو گیا. یہ دیکھیں 0.2 سیکنڈ ہو گیا, بالکل تیز. اور اگر ہم یوں کھینچتے ہیں دیکھیں یہ 2 منٹ 30 سیکنڈ تک پہنچ گیا, بالکل سلو. یہ دیکھیں یہ 37 سیکنڈ, اور یہ دیکھیں یہ 25 سیکنڈ. اور دوبارہ ہم نارمل پہ آتے ہیں. نارمل یہ 1 پہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں 1 ایکس کے اوپر نارمل ہوتا ہے جو کہ 15 سیکنڈ ہے. یہ آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اوکے ہو گیا, اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا مکمل ایک سٹیٹس تیار ہو گیا. اب اس کے اوپر ہم نے لکھائی کرنی ہے. تو لکھائی کرنے کے لیے کوئی بلیک سا کچھ ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ایڈ اوور لے کریں گے, یہاں سے لائبریری میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی ایک امیج اٹھا لیں گے. لائک یہاں سے میں یہ اٹھا رہا ہوں, بلیک امیج اٹھا رہا ہوں, یہ والی. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں. اوکے ہو گیا. اٹھانے کے بعد اب ہم یہاں سے جائیں گے دوبارہ ماسک میں. ٹھیک ہے, ماسک میں گئے اور یہاں سے میں چوز کر رہا ہوں یہ سرکل والا. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. یہ سرکل والا میں نے چوز کیا, تھوڑا سا میں یوں بڑھا رہا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد اب یہ جو نیچے والا آپشن ہے یہاں پہ یہ والا, اس کے اوپر کلک کروں گا, یہ شیڈو بنا دے گا خود بخود. ٹھیک ہے, اس کو میں جتنا زیادہ کھینچوں گا اتنا زیادہ شیڈو بنے گا. میں تھوڑا سا کھینچ رہا ہوں, اتنا مطلب بالکل معمولی سا. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں کھینچنا تاکہ بلیک جتنا ہو تو اچھا لگتا ہے.
اوکے کرتے ہیں. اوکے کرنے کے بعد اب ہلائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. سائز اس کا ذرا بڑا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ شیڈو ہمارا بن گیا. اب اس شیڈو کو کھینچ کر کے آپ کی جتنی ویڈیو ہے اس کے اوپر برابر کر لیں. اور یہ جو اوورلے ہے یہ بھی کم ہے, اس کا یا تو سپیڈ کم کر لیں جس طرح میں نے بتایا اگر آپ چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی یہاں سے کاپی کریں. ٹھیک ہے, اور عادت پھر وہی اپنانی ہے کیونکہ ہمیں بھی اس کی صرف ویڈیو چاہیے, میوزک نہیں چاہیے, تو اس کا بھی میوزک آپ نے کم کر لینا ہے. ٹھیک ہے, ختم کر لینا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اپنا کوئی میوزک ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں سے اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے کاپی. اوکے ہو گیا. یہ دیکھیں یہ کاپی ہوا, یہاں تک پہنچ گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے اس کو سپلیٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیلیٹ. اوکے ہو گیا. اب دیکھیں کچھ آپ کا سٹیٹس کچھ یوں بن گیا. دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے اوورلے بھی آپ کی چل رہی ہے, اوپر یہ بلیک سا ہے. اب اس بلیک کے اوپر ہم نے لکھائی کرنی ہے. تو لکھائی بہت سمپل ہے. اب یہاں سے مثال کے طور پر پہلے کوئی نعت ہم ایڈ کریں گے تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ہم نے لکھنا کیا ہے. سب سے پہلے اس آڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں ساؤنڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں میں اپنے جاتا ہوں اپنے ڈیوائس میں. اچھا ڈیوائس میں جا رہا ہوں اور یہاں ایک نعت میں اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے میں جو ہے نا ایک نعت ایڈ کر لیتا ہوں. یہ ایک نعت ہے, تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے سمپل ہے, میں یہاں کلک ہوگا اور یہ جو پلس کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ نعت ایڈ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے ہر ایک ورڈ سنوں گا اور اسی حساب سے لکھوں گا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نعت کا جو پہلا ورڈ ہے وہ شہر محبت. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ لکھنا ہے. میں کیا کروں گا, سب سے پہلے جاؤں گا یہاں اپنا ٹیکسٹ کے اندر اور یہاں جاؤں گا ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر اور یہاں میں پہلا ورڈ لکھوں گا. تو اب پہلا ورڈ لکھنے کے لیے میں ٹیمپلیٹ یوز نہیں کروں گا, میں نے سمپل جو ہے ٹیکسٹ لکھنا ہے. تو میں کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز نہیں کر رہا ہوں, میں نے اردو میں لکھنا ہے. میں لکھوں گا وہ شہر محبت. ٹھیک ہے, یہ پہلا ورڈ ہے وہ شہر محبت. اب یہ پہلا ورڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلا ورڈ چینج ہوتا ہے نا, تو اس ایک کو میں یہاں برابر کر دوں گا. کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ یہ جو ورڈ ہے اس ورڈ کے لیے ایک فونٹ میں ایڈ کر دوں گا اپنی مرضی کا. اس کو جو سٹائل دینا ہے وہ سٹائل میں دے دوں گا تاکہ مجھے بار بار یہ چیزیں دینی نہ پڑے. کیونکہ دیکھیں جب وہ سب ٹائٹل اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو نعت جو ورڈ نکل رہے ہیں اسی حساب سے وہ نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہیں. اب جیسے جیسے وہ جو کچھ بولتا ہے وہ یہاں لکھا ہوا آنا چاہیے. تو کیا ہے کہ اب وہ شہر محبت ایک ورڈ ادھر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو دوسرا ورڈ پھر چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا ورڈ ہم نے لکھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جائیں گے سٹائل کے اوپر. ٹھیک ہے, سٹائل پر جانے کے بعد ہم اس کو دیں گے یہاں سٹائل کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہاں کوئی بھی سٹائل ہم چوز کریں گے. اپنے مرضی کا بنانا ہے تو وہ ہم اپنے مرضی کا بنا سکتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لیکن میں یہاں یہ برینڈڈ میں کوئی ایک یہ والا سٹائل اٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے ان میں کوئی اٹھا دیں. ٹھیک ہے, چلو ہم یہ والا لگا دیتے ہیں یا یہی ٹھیک ہے, چلو یہ تھوڑا سا دکھ اچھا رہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے یہاں لگایا. لگانے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے فونٹ یہ پسند نہیں ہے تو میں آ جاؤں گا فونٹ کے اندر. ٹھیک ہے, فونٹ کے اندر آنے کے بعد یہاں ہم نے اپنی مرضی کے فونٹ ایڈ کرنے ہیں. تو اپنی مرضی کے فونٹ کس طرح ایڈ کرنے ہیں یہ میں نیکسٹ کلاس کے اندر بتا دوں گا, کیونکہ ابھی کلاس اگر میں یہاں بتانا شروع کروں گا تو کلاس کافی لمبی ہو جائے گی. تو یہاں سے آپ نے اپنے مرضی کے فونٹ دینے ہوتے ہیں. تو میں یہاں جاتا ہوں مائی فونٹ میں. مائی فونٹ میں یہ کچھ فونٹ میں نے اپنی مرضی کے ایڈ کیے ہوئے ہیں. یہ بھی اچھا فونٹ ہے, کوئی اور ایڈ ہم کریں گے کل. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں سے دیکھیں یہ فونٹ میں نے ایڈ کیا ہے, لیکن یہ فونٹ یہ دیکھیں یہ لکھائی حالانکہ ہماری ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایشو بنا رہی ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. چلو یہ لگا دیتے ہیں, یہ ٹھیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے یہاں پہ وہ ہم نے ہاں ایڈ کیا ہوا ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ والا لگا دیتے ہیں. یہ ہم نے لکھ لیا ہے, اس کو ہم یہاں برابر کریں گے کچھ یوں. اب جون سا ورڈ ہم یہاں پہ دیکھیں, مثال کے طور پر ابھی میں سن تو نہیں رہا ہوں لیکن آپ سن کے کریں گے. تو یہ ایک کام ہم نے کمپلیٹ کیا. اب ہم یہاں آئیں گے انیمیشن کے اوپر. اس کو انیمیشن بھی دینا ہے نا, جیسے جیسے وہ بولتا ہے اسی حساب سے اس کا انیمیشن ہونا چاہیے, یعنی لکھائی کا کچھ انیمیشن ہو, کچھ اچھی لگے نا. اس کے لیے دیکھیں پہلا ورڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, بالکل سٹارٹ سے. تو ہم کیا کریں گے, یہاں جائیں گے, اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں انیمیشن کے اوپر کلک کریں گے. انیمیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں بہت سارے انیمیشنز آ جاتے ہیں, ان میں کوئی بھی ایڈ کر لیتے ہیں. لائک یہ میں پرو ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس پرو نہیں ہے تو آپ نے پرو ایڈ نہیں کرنا ہے, آپ نے یہ فری والے یوز کرنی ہے تاکہ پھر آپ کو ویڈیو جب آپ سیو کریں تو آپ کے لیے ایشو نہ بنے. ٹھیک ہے,
تو میں یہ والا سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ انیمیشن میں نے ایڈ کر دیا. اور اسی طرح آؤٹ انیمیشن پہ میں جاتا ہوں کہ جب ایک ورڈ کمپلیٹ ہو تو وہ جب ٹیکسٹ ختم ہو تو وہ بھی کسی سٹائل میں جا کر کے ختم ہو جائے. تو میں یہ والا سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ بھی میں پرو لگا رہا ہوں، یہ میں اور یہاں سے میں اس کا ٹائم سلیکٹ کر لیتا ہوں، کچھ 0.3 سیکنڈ کر لیتا ہوں، اور اس کا جو ٹائم ہے یہ میں کر لیتا ہوں 0.5. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح آئے گا. اب مثال کے طور پر ایک وہ شہر محبت، یہ ایک ورڈ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ جہاں جہاں ورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ پہلے تو پورے جتنی آپ کی نعت ہے، جتنے آپ کے سٹیٹس ہے اس کو اتنا کھینچیں گے. اب ہمارے مثال کے طور پر یہ جو سٹیٹس ہے یہ تقریباً 29-30 سیکنڈ کا ہے مثال کے طور پر، تو میں اس کو اتنا کھینچ لوں گا. ٹھیک ہے، یہ تقریباً ہم نے کھینچا 24 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے، اب پہلا ورڈ یہ مثال کے طور پر میں ابھی نہیں سن رہا ہوں لیکن آپ سن کے کریں گے. پہلا ورڈ ہمارا مثال کے طور پر یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس جگہ پہ آپ کریں گے سپلیٹ. یہ سپلیٹ کر دیا. اب وہی ورڈ ہے، اگلا ورڈ وہی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے جانا ہے اگلے ورڈ پر. اگلا ورڈ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے جیسے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا ورڈ مثال کے طور پر یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا، اگلا دوبارہ سپلیٹ لگا دوں گا. ٹھیک ہے، اگلا ورڈ سنوں گا اور اگلا ورڈ کی پھر یہاں پہ سپلیٹ لگا دوں گا. ٹھیک ہے، اور پھر اگلے پہ جاؤں گا، اس طرح سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی سپلیٹ لگا. یعنی جہاں جہاں جون سا ورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے میں سپلیٹ لگاتے جاؤں گا. چینج نہیں کرنا، صرف ایک ہی لفظ آپ نے پہلے لکھا، اس کو سٹائل دیا، اور اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ صرف کٹ لگاتے جانا ہے. کٹ لگا کر کے جب اینڈ تک آپ پہنچ جائیں اس کے بعد عمل آتا ہے کہ آپ نے لکھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ وہ ہم نے جو ایڈ کیا تھا وہ دکھائی دینا شروع ہو گیا. پہلے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، دکھ نہیں رہا تھا. ہم یہاں جائیں گے دوبارہ یہ لکھائی کے سٹائل میں، اور یہاں سٹائل میں ہم گئے اور اس کا یہ جو ہا ہے اس کو ہم یہاں چینج کرتے ہیں. پہلے نہیں دکھا رہا تھا، پتہ نہیں کبھی کبھار یہ نخرے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والا ہم نے ادھر چینج کیا تو اگلے میں چینج نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کٹ لگایا ہوا ہے نا، یہ اب الگ الگ ہیں. اب آپ نے کیا کریں گے کہ جون سا ورڈ اگلا ورڈ ہے، مثال کے طور پر پہلا ورڈ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اگلا ورڈ ہے جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں. تو اب میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہ جو پن ہے اس کے اوپر کلک کروں گا، یا یہاں سٹائل کے اوپر کلک کروں گا اور اگلا ورڈ میں یہاں لکھوں گا. ٹھیک ہے، اگلا ورڈ جو بھی ہے شہر محبت، اور اگلا جو ورڈ ہے جو بھی ہے وہ آپ سن کے یہاں یہ لکھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی دیکھیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انیمیشن تو لگا ہوا ہے لیکن باقیوں کے اوپر ہم نے کٹ لگانے کی وجہ سے باقیوں کے اوپر انیمیشن نہیں لگا ہوا. تو یہ آپ نے ایک محنت آپ کو کرنی پڑے گی کہ ہر ایک کے اوپر آپ کو الگ سے انیمیشن بھی لگانا ہوگا، اور انیمیشن میں ان انیمیشن اور آؤٹ انیمیشن دونوں لگانی ہوگی. انیمیشن میں آپ جائیں گے اور وہی کام آپ نے کرنا ہوگا. یہاں آپ آئیں گے اپنے انیمیشن کے اوپر، ٹائم آپ سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ اوکے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگلا ورڈ آپ نے یوں کرتے جانا ہے تو آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا. آئی تھنک کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو سب ٹائٹل ہے وہ لگانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جو لوگ لگاتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ نیچے لکھا ہوا آتا ہے، اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اسلامک سٹیٹس اسی طرح بناتے ہیں. اب بات اس چیز پہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے مرضی کے فونٹ، چاہے وہ اردو کے ہوں، چاہے وہ عربک ہوں، چاہے وہ انگلش کے ہوں، جس مرضی فونٹ جو آپ کو پسند آتے ہیں وہ کیپ کٹ کے اندر ایڈ کس طرح کرنا ہے. تو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس کو بھی کلیئر کر دیں گے، ساتھ دوسری چیزوں کو بھی کور کر دیں گے. تو امید ہے کہ آج کی کلاس کے اندر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کافی چیزوں کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے. تو آج کی کلاس ہم یہیں پر ہی ونڈ اپ کر لیتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کچھ نیو لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.